کیا آپ کے اعمال آپ کی اصلیت کی عکاسی کرتے ہیں یا یہ صرف دوسروں کے سامنے ایک مخصوص تصویر پیش کرنے کی خواہش سے متاثر ہوتے ہیں؟ ساتھی قدیم فارسی فلسفی ایک ایسی کہانی سناتے ہیں جس میں ایک ایسے شخص کی کہانی بیان کی گئی ہے جو صرف اپنے ہم نوع انسانوں کی محبت بھری نگاہوں سے تعریف اور ستائش چاہتا تھا اور خدائی رضامندی کا طلبگار نہ تھا۔ ایک دور دراز علاقے میں ایک درویش رہتا تھا جو روحانیت کے راستے پر گامزن تھا، لیکن اس کا دل خالص نہیں تھا۔ ہر نیکی کا عمل، ہر دعا جو وہ گڑ گڑاتے ہوئے پڑھتا، صرف اس لیے نہ تھی کہ وہ اپنی روح کی اصلاح کرے، بلکہ دنیا کے سامنے اپنے تقویٰ کی تصویر بنانے کے لیے تھی۔ ایک دن ایک دعوت آئی، بادشاہ کے دربار میں کھانے کی دعوت۔ درویش نے اسے ایک ایسا موقع سمجھا جہاں وہ اپنی فرضی عبادت کو دکھا سکے۔ بڑے عیش و آرام کی اس ضیافت میں اس نے بمشکل کھانا چھوا۔ اس کی آنکھیں بند اور لب طویل دعاؤں میں مصروف تھے۔ وہ دربار کے لوگوں کی تجسس بھری نظروں کو نظر انداز کر رہا تھا۔ گھر واپس آتے ہوئے بھوک کا احساس شدت اختیار کر چکا تھا اور گھر پہنچ کر اس نے فوراً کھانے کا مطالبہ کیا۔ اس کے بیٹے نے، جو اپنے والد کو دیکھ رہا تھا، سوال کیا کہ کیا اس نے بادشاہ کے محل میں کھانا نہیں کھایا تھا؟ درویش ہنسا اور اس نے وضاحت کی کہ وہ کھانے میں بہت احتیاط سے کام لے رہا تھا تاکہ بادشاہ اسے ایک بڑے مرتبے والا اور عبادت گزار شخص سمجھے۔ بیٹا، جو بہت ہوشیار تھا، اپنے والد کی باتوں پر غور کرنے لگا۔ پھر وہ نرم مسکراہٹ کے ساتھ بولا، والد صاحب، اگر ایسا ہے تو پھر کیا آپ کو دوبارہ دعا نہیں کرنی چاہیے؟ کیونکہ یقیناً وہ دعائیں آپ نے خدا کے لیے نہیں بلکہ دنیاوی دکھاوے کے لیے کی تھیں۔ درویش کی مسکراہٹ مان پڑ گئی۔ اس کے بیٹے کا معصوم سوال اس کے بناوٹی چہرے پر ضرب لگا گیا اور اندر کی حقیقت بے نقاب ہو گئی۔ سچ یہی تھا کہ اس کے اعمال خلوص کی بنیاد پر نہیں تھے بلکہ دنیا کی ستائش کی آرزو پر تھے۔ یہ کہانی جو ایک لازوال سبق ہے، ہمارے اپنے اعمال کے لیے ایک آئینہ بنتی ہے۔ یہ ہمیں اپنی نیتوں پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ کیا ہم واقعی اچھا عمل کرنا چاہتے ہیں یا صرف دوسروں کی تعریف کے متمنی ہیں؟ یاد رکھیں، ہر عمل کا ایک سایہ ہوتا ہے جو ہماری اصل نیتوں کی عکاسی کرتا ہے۔ دنیا صرف ہمارے ظاہری عمل کو دیکھ سکتی ہے، مگر خدا دل کی گہرائیوں کو دیکھتا ہے۔ ہمیں اپنے اعمال میں خلوص کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ حقیقی سکون انسانوں کی عارضی ستائش میں نہیں بلکہ ایک صاف ضمیر کے ساتھ دیر پا امن میں ہے۔